بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کربلا کے مقبوض چہرے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے بنی نوع انسان کا اس روئے زمین پر بسیرا ہوا، اسی وقت سے اس کا ناحق خون بھی بہنا شروع ہو گیا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو خون ناحق بہا وہ جناب حابیل کا تھا، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ نہیں رکا۔ مختلف ادوار میں ظالم اور ستم گر حکمران و بادشاہ، طاقتور اور رسوخ کے مالک لوگ کمزوروں اور بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے رہے۔ ظالم کی رسی تو ضرور دراز رہی، مگر بالآخر یہ لوگ جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ جل جلالہ جو رحمان و رحیم ہے، اور جس نے اپنے آخری رسول نبی محترم نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت بنا کر بھیجا، کسی انسان پر تو کجا حیوانات و چرند پرند پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام المنتقم ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کریم کے مقابل کون ہے جس سے اللہ جل جلالہ نے انتقام لینا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ وہ ذات بابرکات احد و واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان مظلوم لوگوں کا انتقام لیتا ہے جن کا قصاص لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اور ظالم اپنے کفر کردار کو پہنچتا ہے۔ 61 ہجری میں واقع کربلا کے بعد خاندان نبوت کو اس طرح کمزور اور بے بس کر دیا گیا تھا کہ شہیدان کربلا کا انتقام لینے والا کوئی نہ تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کو فراموش کرتے جا رہے تھے کہ 66 ہجری میں واقع کربلا کے صرف 5 سال بعد ابو عبیدہ مختار سقفی کی شکل میں قدرت کا دست انتقام کوفہ کے منظرنامے پر ظاہر ہوا، اور قاتلان حسین ان کی اولاد و صحاب کا چن چن کر انتقام لیا، اور ظالم و ملعون اپنے انجام کو پہنچے۔ آئیے اس تحریک کا جائزہ لیتے ہیں۔ مختار سقفی قبیلہ بنو ثقیف کے فرد تھے۔ وہ 1 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بچپن اور لڑکپن سے ہی ایک بہادر اور جوان مرد آدمی تھے۔ 13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی جنگ جسر میں حصہ لیا۔ 16 ہجری میں مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں بعد از شہادت امام حسین جب خاندان رسالت کی خواتین و مستورات کو اسیر کر کے اونٹوں کی ننگی پشت پر سوار کر کے کوفہ لایا گیا، اور جناب سیدہ زینب اور جناب سیدہ ام کلثوم کے فصیح و بلیغ خطبوں نے جب اہل کوفہ کو یہ احساس دلایا کہ انہوں نے خود ہی امام حسین کو دعوت دی اور پھر خود ہی ان کے سامنے تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے، تو وہ کافی افسوس ملنے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے، جس کے نتیجہ میں جب 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا اور ابن ذات کوفہ کے منظر سے ہٹ گیا، تو انتقام خون حسین کی بہت سی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں نمایاں ترین تحریک مختار سقفی کی تھی، جس نے خون انتقام حسین کا عہد کیا تھا۔ اس کے ساتھ مالک بن اشتر کے فرزند ابراہیم تھے، جن کے خاندان نے خاندان نبوت سے کربلا کا انتقام لینے کا وعدہ کیا تھا۔ تفصیل اس واقعے کچھ اس طرح ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ شام کی گلیوں اور بازاروں سے گزر رہا تھا، تو مالک اشتر کی بیٹی اور ابراہیم کی ہمشیرہ فرحہ نے اپنے گھر کے جھروکا سے دیکھا کہ امام زین العابدین اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھے ہیں، چہرہ زرد ہے، رسی سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قیدیوں کا نیلا کرتا گلے میں ہے۔ اونٹ جھروکا کے پاس آیا تو فرحہ نے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام نے علیکہ السلام یا امت اللہ کہا، اے کنیز خدا، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ فرحہ نے آہستہ سے رو کر کہا، میں مالک بن اشتر کی بیٹی ہوں اور آپ کا انتقام لوں گی۔ امام کا اونٹ ذرا آگے بڑھ گیا تھا، مگر انہوں نے یہ فقرہ سنا اور مڑ کر فرحہ کو دیکھا اور بے اختیار رونے لگے۔ ادھر فرحہ بھی روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 14 ربیع الثانی 66 ہجری بروز جمعرات
خروج کی منصوبہ بندی کی گئی اور زبردست مقابلے کے بعد مختار اور ابراہیم کو کامیابی حاصل ہوئی اور کوفہ کی عمارت پر مختار ثقفی کا قبضہ ہو گیا۔ حکومت کے مستحکم ہونے کے بعد مختار قاتلان حسین سے انتقام لینے میں مصروف ہو گئے۔ جو بھی گرفتار ہو کر آتا اس سے پوچھتے کہ اس نے کربلا میں کیا جرم کیا تھا، پھر اس کی سزا تجویز کرتے۔ آئیے جائزہ لیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلا انتقام۔ مختار ثقفی نے سب سے پہلے ان ملائن کو گرفتار کیا جنہوں نے لاش امام حسین پر گھوڑے دڑا کر لاش کو پامال کیا تھا۔ یہ 10 تھے۔ یہی وہ ملائن تھے جنہوں نے ابن زیاد کے دربار میں اپنے کارناموں پر ناز کرتے ہوئے شعر پڑھا تھا: ہم وہ ہیں جنہوں نے امام مظلوم کے سینہ اور پشت کو پامال کر کے کچل ڈالا اور سخت سموں والے تیز رو گھوڑے ان کے بدن پر دوڑائے۔ مروی ہے کہ یہ ملائن حرام زادے اولاد زنا تھے۔ جو ہی یہ لوگ گرفتار ہوئے، مختار نے ان کو لٹا کر ان کے ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھکوائی اور ان پر اسی انداز میں گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے مردہ جسم کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ہیثم بن اسود کندی، اس ملعون نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پشت پر تازیانے مارے تھے، پس اس کو بے لباس کر کے 1000 تازیانہ مارا گیا۔ اس کے شانوں میں میخیں ٹھونکی گئیں جو اس کے سینے سے نکل گئیں اور وہ فنار ہو گیا۔ ایک اور ملعون کو لایا گیا جس نے جناب سیدہ ام کلثوم کے بدن پر تازیانے مارے تھے اور چادر اتاری تھی، پس کینچی سے اس کے بدن کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ عبداللہ بن اسید جہنی کا انجام۔ اس ملعون نے مولا حسین کو زخمی کیا تھا، خیموں میں آگ لگائی تھی اور بعد از شہادت امام حسین کلہ مبارک کو لوٹا تھا۔ چنانچہ روایت کے مطابق اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کثرت خون بہہ جانے سے ہلاک ہو گیا۔ قیس بن ظفر، اس نے امام حسین کی کنیز کو تازیانے مارے تھے، اس لیے اسے تازیانے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مالک بن بشیر، اس ملعون نے کربلا میں امام حسین کی تلوار لوٹی تھی، اسے مختار کے غلام خیر نے جہنم کی راہ دکھائی۔ نافع بن مالک، یہ وہ شخص ہے جو درہ فرات پر پہرے دار تھا تاکہ کوئی بھی شخص خیام حسینی تک پانی نہ لے جا سکے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے جناب عباس علمبردار کے مشق پر جب وہ پانی لے کر چلے تھے تو تیر بارانی کروائی تھی، جس سے مشکیزہ بھی چھدا تھا اور جناب عباس زخمی بھی ہوئے تھے، چنانچہ اسی جرم میں اس کی گردن مار دی گئی۔ حارث بن بشیر اور حارث بن نوفل، یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے گرفتار ہوئے۔ حارث بن بشیر کو دیکھتے ہی مختار نے کہا اس نے قتل حسین میں شرکت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، چنانچہ اس کے قتل کا حکم دیا۔ حارث بن نوفل کو دیکھتے ہی مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یہ وہی ملعون ہے جس نے فاطمہ بنت رسول خدا کی دختر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے چہرہ انور پر تازیانہ مارا تھا، جس کے صدمہ سے وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کے ہاتھ پس سے گردن باندھ دیے جائیں اور تازیانے مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ راہی جہنم ہوا۔ عمر بن حجاج، یہ ملعون سرداران لشکر ابن زیاد میں سے تھا۔ یہ روپوش ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگا پھرا، چنانچہ اسی دوران شدت پیاس کے عذاب میں مبتلا ہو کر راہی جہنم ہوا۔ قولی بن یزید، مختار کی بھیجی ہوئی ٹیم جب اس کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچی تو یہ نام نہاد بہادر بیت الخلاء میں ٹوکری کے نیچے چھپ گیا۔ اس کی بیوی نے جو محب اہل بیت تھی اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ اس کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار کے سامنے اس نے اپنے جرم کا یوں اقرار کیا: میں نے زبردستی حضرت سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے، حضرت سجاد کے نیچے سے چمڑے کے بستر کو کھینچا، حضرت زینب کے سر سے ان کی چادر اور کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے اور جہنم سے پہلے تمہیں دنیا کی آگ میں جلائے۔ یہ سن کر مختار نے کہا
خدا کی قسم میں ان کی بات کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ مختار کے حکم سے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئیں اور ان میں قطران ڈالا گیا، جس کے جوش سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اسامہ اور حارث بن نوفل۔ اسامہ وہ ملعون تھا جس نے جناب سیدہ زینب عالیہ کے سر سے چادر اتاری تھی، زندہ اس کی کھال اتار لی گئی۔ حارث بن نوفل وہ ملعون تھا جس نے جناب سیدہ زینب عالیہ کے تازیانہ مارا تھا، پس 1000 تازیانے اس کو مارے گئے اور اسے جہنم سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا دیا گیا۔ حکیم بنت فیل سنسبی۔ یہی وہ ملعون تھا جس نے حضرت عباس کا ایک بازو شہید کیا تھا، ان کا لباس اتارا تھا، حضرت امام حسین کو تیر مارا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے تو یہ چونکہ عدی بن حاتم کا عزیز تھا، اس لیے گرفتار کرنے والی پارٹی نے یہ سوچ کر کہ یہ کہیں عدی بن حاتم کے اثر و رسوخ سے بچ نہ جائے، راستہ میں ہی لباس اتار کر تیر مار مار کر واصل جہنم کر دیا۔ شمر بن ذی الجوشن۔ یہ ملعون جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ آخر بڑی مشکل سے شمر بن ذی الجوشن، سنان بن انس اور حارث قرنی گرفتار ہوئے۔ یہ وہ ملعون تھا جس نے کربلا میں بے شمار ظلم ڈھائے تھے اور امام حسین کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزہ پر بلند کیا تھا۔ اس کے قتل کا حکم ہوا، چنانچہ اس کو زیتون کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈلوا دیا گیا۔ جب مزمل ہو گیا تو اسے باہر نکال کر اس کے ناخن اکھیڑ دیے گئے، اس کی کھال کھینچ لی گئی، رگیں کاٹ ڈالی گئیں اور قطران پلایا گیا۔ جب مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کا سر قطع کر کے جامع مسجد کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ شمر مرنے کے بعد کتے کی طرح ہو گیا تھا۔ سنان بن انس۔ اسی ملعون نے کربلا میں بہت ظلم کیے تھے۔ جب امام حسین کربلا کی تپتی ریت پر زخمی جسم کے ساتھ نہایت اطمینان و سکون سے محو مناجات تھے، اس ملعون نے آپ کو ایک نیزہ مارا جو سینے میں سوراخ کر گیا، پھر دور ہٹ کر تیر چلایا جو حلق میں پیوست ہوا۔ اس کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس نے کمر بند کے لیے آپ کے ہاتھ کو توڑا تھا۔ جب اسے گرفتار کر کے مختار کے حضور پیش کیا گیا تو مختار نے قتل کا حکم دیا گیا، چنانچہ ابراہیم بن اشتر نے اسے سیدھا لٹا کر اس کی دونوں آنکھیں نکلوا دیں، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کو اکھڑوا دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو توڑوا دیا، پھر اس کی دونوں ٹانگوں سے گوشت کاٹ کر نیم پختہ اسے کھلایا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس پر پتھر برسائے گئے، آخر میں اسے ذبح کر کے جلا دیا گیا اور اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ اسی ملعون نے کربلا کی لوٹ میں امام حسین کی زرہ اور انگوٹھی لی تھی۔ حرملہ کاہل الاسدی۔ یہ وہ ملعون ہے جس کے مظالم کی تلخی مخدرات عصمت و طہارت اور امام زین العابدین کے اذہان سے تا حیات نہیں گئی۔ اسی ملعون نے کربلا میں جہاں بے شمار ظلم کیے تھے، ایک ظلم یہ کیا تھا کہ اس نے دست امام حسین پر علی اصغر کے گلوئے مبارک پر تیر سہ شعبہ لگایا تھا۔ چنانچہ جب امام زین العابدین کو یہ پتہ چلا کہ مختار کوفہ میں قاتلان حسین سے انتقام لے رہا ہے تو آپ نے دست دعا بلند کر کے فرمایا تھا، اے اللہ تو اس کو لوہے کی گرمی اور آگ کی حرارت کا عذاب چکھا۔ مختار کو اس ملعون کی شدید تلاش تھی، چنانچہ گرفتاری کے بعد جب اسے مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار کے حکم سے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بند سے جدا کی گئیں، اس کے ہاتھ پاؤں قطع کیے اور تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر اس کو جلا دیا گیا کہ وہ خاک کا ڈھیر ہو گیا۔ اسی ملعون نے امام حسن کے فرزند عبداللہ بن حسن کے ہاتھ امام حسین کی آغوش میں کاٹے تھے اور اسی نے تیر مار کر ان کو شہید کیا تھا۔ زیاد بن مالک، عمر بن خالد، عبد الرحمن بن ابی اشکارا، عبداللہ بن قیس، ان ملائین نے خیام کی بے حرمتی کی تھی اور زیورات و پارچات لوٹے تھے۔ مختار نے ان کا سر بازار تہ کر دیا۔ محمد بن اشعث بن قیس۔ یہ ملعون چونکہ بدترین مخلوق تھا اور ظلموں
ستم اور بد کرداری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے لیے مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور اس کی ران کا گوشت بھون کر اسے کھلایا جائے۔ چنانچہ اس مختلف طریقوں سے عذاب دیا گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ عمر بن سعد: جب مختار ثقفی بے شمار ملائین کو ناپید کر چکا تو اب عمر بن سعد کی باری آئی، اور عبداللہ بن کامل کو عمر بن سعد کی گرفتاری کا ذمہ دیا گیا۔ عمر بن سعد کربلا میں ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب اسے گرفتار کر کے لائے تو مختار نے اس سے پوچھا کہ جس وقت امام حسین کربلا کی گرم ریت پر زخموں سے چور پڑے تھے اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اس خبیث نے کہا، ایک مرد ثقفی کے تسلط اور میرے قتل کی خبر دی تھی۔ اس پر مختار نے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ امام کی دعا قبول ہوئی اور مجھے تم جیسے ظالموں پر مسلط فرمایا۔ اے ملعون، تو نے کربلا میں رسول کریم، علی حکیم، حسن مجتبیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رلایا اور اپنی سپہ سالاری کے ذریعے سے عین دین امان کا بھرا گھر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد مختار کے حکم سے اس کو بے لباس کیا گیا، پھر اس کے دانتوں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹ ڈالا گیا، پھر اس کے جسم کے گوشت کاٹے، پھر آنکھیں نکال لیں، پھر اسے نقد پلایا گیا، بالآخر قتل کر کے نظر آتش کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ عمر سعد قتل کے فوراً بعد بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور قیامت میں اسی صورت میں محشور ہوگا۔ حسین بن نمیر، عبید اللہ ابن زیاد، شرجیل بن ذی القلع: جب امیر مختار کوفہ کو امام حسین کی دشمنوں سے پاک صاف کر چکے تو اب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف متوجہ ہوئے اور ابراہیم بن مالک اشتر کو 20,000 فوج دے کر 22 ذو الحج کو عبید اللہ ابن زیاد کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ابراہیم نہایت تیزی سفر کر کے نہر خاضر کے کنارے پہنچا۔ ادھر ابن زیاد بھی 80,000 کا لشکر لے کر بصرہ پر حملہ آور ہوا اور بصرہ فتح کرنے کے بعد نہر خاضر کے کنارے ابراہیم کے لشکر کے مقابل سفارہ ہوا۔ ابراہیم ساری رات اپنی فوج کا مورال بڑھاتے رہے اور صبح نماز فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ حسین بن نمیر: یہ لعین لشکر ابن زیاد کے میمنہ کا علمبردار تھا، چنانچہ آگے بڑھ کر مبارز طلبی کرنے لگا۔ ادھر سے شریک تغلبی آگے بڑھے اور زوردار مقابلہ کے بعد اس ملعون کا واصل جہنم کر دیا۔ یہ ملعون نہایت سفاک دشمن دین تھا۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے قتل میں اس کا بڑا ہاتھ تھا اور کربلا میں امام مظلوم پر اس کا تشدد حد و اندازہ سے زیادہ تھا۔ یہ شخص واقعہ حرہ کے مظالم میں پیش تھا اور ابن زبیر کے ساتھ جنگ میں یہ حرامزادہ نمایاں کردار کا مالک تھا۔ شرجیل بن ذی القلع: حسین بن نمیر کے قتل کے بعد شریک تغلبی نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس دوران جنگ زوروں پر تھی۔ ابراہیم کی فوج شامی فوج پر چھا گئی، کشتوں کے پشتے لگ گئے، شامیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ موصل کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ شامی فوج ٹڈی دل کی طرح منتشر ہو رہی تھی۔ شامی سپاہی خوف و ہراس سے اپنے آپ کو نہر خاضر میں گراتے تھے، یہاں تک کہ ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد تلوار سے مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو گئی۔ ابن زیاد: جب لڑائی کا غبار تھما تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے نہر خاضر کے کنارے ایک شخص کو قتل کیا ہے جو تنہا جھنڈے کے نیچے تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ امر واقعی یہ ہے کہ جب امام حسین کا سر کوفہ میں ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے اس سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سر سے قطرہ خون ابن زیاد کی ران پر گرا اور ناسور بن گیا، جس سے بے حد بدبو آتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ملعون کستوری استعمال کیا کرتا تھا، اسی سے پہچانا گیا۔ چنانچہ اس کا اور دیگر لوگوں کے سر کاٹ کر کوفہ امیر مختار کے پاس روانہ کیے گئے۔ اس کا سر اسی مقام پر رکھا گیا
جہاں امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، تو فوراً ایک سانپ نمودار ہوا جو اس ملعون کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے سوراخ سے باہر نکل آیا، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اور پھر جراح باغ کوفہ میں سر کو نصب کیا گیا تو وہ سانپ پھر نمودار ہوا اور منہ میں داخل ہو کر کئی بار ناک سے نکلا۔ پھر تمام ملائن کے سر پہلے جناب محمد بن حنفیہ اور پھر امام زین العابدین کا حضور پیش کیے گئے، جس پر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک روایت ایک اندازے کے مطابق امیر مختار نے انتقام خون حسین کے سلسلہ میں 80,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا۔ 70,000 تو نہر خاضر کی جنگ میں ہلاک ہوئے۔ غزے کے اس طرح سے یہ منحوس اور مبغوض چہرے اپنے انجام کو پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔